اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام قرآن احباب دوست کو آج کے سبق نمبر 11A حصہ اول نماز کے ذریعے جو ہے آسان طریقے سے قرآن کو سمجھیں کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم سابقہ جو اسباق ہیں ان سے کچھ سوالات لیتے ہیں۔ جی، التعلیم کا جو ہے معنی بتائیے۔ ایمان والے، دین کے منکرین، بھٹکے ہوئے، جن پر غضب کیا گیا۔ ABCD۔ جی کیا جواب ہوگا؟ الضالین۔ بھٹکے ہوئے۔ الفلاح، الفلاح کا معنی بتائیے۔ اور نماز، کامیابی، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ ABCD۔ جی کیا جواب ہوگا؟ الفلاح، کامیابی کی۔ جزاک اللہ خیر۔ آتینا، آتینا اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا ہم دیتے ہیں۔ ABCD۔ آتینا، ہاں کیا ہوگا؟ ABCD۔ دے ہمیں، نہ آیا، نہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو آج کا سبق دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم جو ہے سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ جو ہے 4 جو ہے مزید افعال، ضربہ، سامعہ، عالمہ، عاملہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور اس طرح اس سبق میں ہم انشاءاللہ 16 نئے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 2000 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 131 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 31,000 بار آتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس سورت کا تعارف دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکی سورت ہے۔ یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم سورت ہے۔ نماز کو اس کو صرف اس نیت سے پڑھیے کہ یہ چھوٹی ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو رکھ کر پڑھیے۔ یعنی یہ مت دیکھیں کہ یہ چھوٹی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ نام ہی اس کا اخلاص ہے، جس کے معنی ہے جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس کا ایمان لائے تو اس کا جو ہے عقیدہ جو ہے وہ خالص ہو جائے گا۔ اور لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی طرف جو ہے وہ عبادت کے لیے بلاتے ہیں، اس کا جواب اس صورت میں ہے۔ اور اس صورت کی خوبی یہ ہے کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد جو ہے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، یعنی یہ سورت جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر آپ اسے 3 دفعہ پڑھیں تو گویا آپ نے ایک قرآن پاک پڑھ لیا۔ یہ ثواب کی بات ہے، ورنہ قرآن پاک ظاہر ہے جو جتنی اس کے اندر چیزیں ہیں جو ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار مغرب اور فجر کے بعد، جبکہ 3 بار جو ہے یعنی ہر نماز میں 1 بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار جو ہے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب جو ہے وہ یہ سورت ہے۔ آئیے اس کے کچھ سوال جواب ہم دیکھتے ہیں۔ توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر سورت الکافرون، الناس، الفلق اور الاخلاص ABCD کون سی ہے؟ توحید کا تصور۔ جی ہاں، آئیے اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ دیکھیں کتنے مختصر الفاظ، 4 لفظ سے۔ قل حکم، امر ہے،
کہہ دیجئے، یہ ہم آگے پڑھیں گے عمل کیا ہوتا ہے. ہوا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. وہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اسم ہے احد، ایک. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، یا میرے نبی آپ کہہ دیں. کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. پہلی بات تو یہ کہا کہ وہ ایک ہے. قل، میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر کہہ لیجیے کہ کالا یقول جو ہے اس سے جو ہے یہ سیدھا نکلا ہے کالا، کالو جمع، اور اسی طرح کل اس کا امر ہوتا ہے جو کہ آگے ہم پڑھیں گے. ہوا یہ ضمیر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. نیا لفظ آپ کے لیے یہاں پہ ایک ہے احد. احد کے معنی ہوتا ہے ایک اور اکیلا، یعنی ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے اسباق لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی ضرورت ہے. صفات میں ایک ہے، جس کا مطلب ہے اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا وغیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں اکیلا، تنہا اور کامل ہے، مکمل ہے. پھر حقوق میں ایک ہے. حقوق سے کیا مراد ہے؟ پوجا، پرستش، یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے. رکوع، سجود، دعا وغیرہ یہ جو ہے سب کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے. پھر اختیارات میں ایک ہے. اس سے ایک مراد کیا ہے کہ اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں. وہ کل ہے، یعنی اختیار رکھتا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے. وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہے. جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے. لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی ہے اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے. نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بتائیے، اور جو ہے اس کی توفیق کی دعا کریے. کل یعنی تبلیغ کیجئے. ہمیں بھی تبلیغ کرنا چاہیے حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر دے. جی ہاں، کون کرنا چاہے گا اس آیت مبارکہ کا؟ جی شہناز، سسٹر شہناز، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ کر دیجئے. سسٹر شہناز، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، کائنڈلی آپ کر دیجئے. جی کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. توحید کے اہم پہلو یاد رکھیے، ایک سے زائد جواب ہوں گے. ذات میں، حقیقت میں، صفات میں، طاقت میں، ABCD کیا ممکن ہے توحید کے اہم پہلو؟ جی ABCD کیا جواب ہوگا؟ چاروں سارے ہی ہیں، کیونکہ یہی چار جو ہے صفات ابھی ہم نے دیکھا. اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، شیطان پر کنٹرول رکھتا ہوں. ABCD. جی شیطان کی عبادت کرتے ہیں. آئیے اگلا حصہ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ الصمد، خوبصورتی دیکھیں کلام. پہلے جملے میں کیا تھا؟ چار الفاظ، اور اس چار میں بھی کیا تھا؟ ایک ہی لفظ تھا، احد. کل جو ہے وہ امر کا صیغہ تھا، ہوا جو ہے زمین تھی، اللہ جو ہے ذاتی نام تھا، اور اصل کام کا لفظ صرف ایک تھا. اس میں دیکھیں دو لفظ ہیں. اللہ الصمد، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور سمد جو ہے بے نیازی. اس کا مطلب پہلی آیت میں بھی ایک ہی لفظ آیا تھا احد، اور یہاں بھی نام یا جو اہمیت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ بے نیاز. تو آئیے دیکھیے اس سے کیا مراد ہے. بے نیاز سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں.
اور سب اس کے محتاج ہیں. یعنی سمجھ کا معنی ہے ایسا بے نیاز کہ خود اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، لیکن دوسرے سب اس کے محتاج ہیں اور اس کے بغیر وہ جو ان کا چل نہیں سکتا. اللہ سمجھ کا مطلب ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کے اسباق میں ہے اللہ سمجھ، یعنی بے نیازی کا مطلب یہ ہے یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ وہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. وہ ان تمام جو ہے ضرورتوں سے بے نیاز ہے. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے، اللہ الصمد. یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تو میری جو ہے ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر. اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ بنا. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی اس کا ایک ترجمہ کر دے. یہ ایسا طارق برادر آپ نے پہلے ریز کیا تھا، کیجیے ابھی اس کا ترجمہ. جی برادر انمیوٹ کیجیے اپنا. جی السلام علیکم. جی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جزاک اللہ خیر. اس کے سوال جواب ہے الصمد کا مطلب ہے عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے. ABCD. جی کیا جواب ہوگا؟ بے نیاز. جی ہاں. آئیے اس کا اگلا حصہ لیتے ہیں سورت کا. لم یلد ولم یولد. لم یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کے معنی ہوتا ہے نہیں. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. لم کے معنی ہوتا ہے نہیں. یلد اس نے کسی کو جنا، اور لم اور نہ ہی یولد، یولد وہ جنا گیا. یہ لفظ کبھی کبھی ایگزام میں آ جاتے، پوچھ لے جاتے. اس کا ترجمہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. یلد کے معنی ہے نہ اس نے کسی کو جنا، یولد نہ وہ جنا گیا. یعنی اس کے معنی یہ ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. وہ اپنی ذات میں ہستی میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم چونکہ انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارے نزدیک یہ رشتے ناطے اور تعلقات ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں یا ہم جو ہے کسی کے ماں باپ ہیں یا ہماری کوئی اولاد ہے یا ہم کسی کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام رشتوں سے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. تو یہ لم جو ہے آپ نے پڑھا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈیڈ ناٹ، ماضی میں. اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ پڑھا تھا لم، اس کے معنی ہوتے ہیں ول ناٹ. یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یہ ماضی کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ کہہ رہی ہے یہ ماضی کا صیغہ آیا لم یلد، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا. اور اس سے یلد سے جو ہے یہ اردو میں الفاظ جو ہے جو مستمل ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سب یہ اسی سرے سے نکلے. اور اگلا تھا وَلَمْ یولد، اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائز ہوتا ہے. اور جب یہ پیش کے ساتھ آتا ہے یولد، یہ پیسیو وائز ہو جاتا ہے وہ جنا گیا. تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. وہ نہ تھکتا ہے، نہ بوڑھ ہوتا ہے اور نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا نہ کوئی باپ نہ ماں ہے اور نہ ہی اس کو اولاد کی ضرورت ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ جو ہے یہ آیت مبارک خاص طور سے یہ سورت جو ہے یہ توحید کے عقیدے کو خالص کرتی ہے. جو اس کو پڑھے اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے. آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارک کا ترجمہ کیجیے. جی سدرا خوشی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ اس کا ترجمہ کیجیے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا.
جزاکاللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ لم یلد سوال جواب کیجیے، وہ نہیں بناتا ہے اس نے پیدا نہیں کیا، وہ نہیں جنتا ہے اس نے نہیں جنا، ABCD جی کیا جواب ہوگا؟ لم یلد ماضی کا صیغہ ہے، اس نے نہیں جنا۔ آئیے اس سورۃ مبارک کا آخری حصہ لیتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ولم اور نہیں، یکن ہے، لم یکن یہ پورا نہیں ہے کہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہو یہ دو حصے ہیں اس کے، لا اور ہو اس کا، کوفو کوفو کہتے ہیں ہمسر، یعنی اس کے برابر کا، اس جیسا، آہد کوئی نہیں۔ اب یہ دیکھیں آہد کے دو معنی آ گئے، وہاں شروع میں ہم نے پڑھا تھا اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، اکیلا ہے۔ یہاں ہم کہہ رہے ہیں آہد کے معنی ہے کوئی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ لفظ آہد جو ہے جب اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خالصاً تو وہاں اکیلا اور ایک کے معنی میں آتا ہے، اور جب یہ دوسری طرف استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کے معنی کوئی ہوتے ہیں۔ تو آہد کے یہ دو معنی آپ کو آنے چاہیے۔ آئیے اس کے لفظوں کے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، اس کا، لہو اس کا، اس کے لیے ایک ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، لہو لہم لکا لی لکم لنا، اس میں یہ لہو ہم نے پڑھا تھا وہاں اس کا، اس کے لیے، کفواً ہم کا برابری کا، اور عہد یہ آپ نے دیکھا ہے جب ہم کوئی رشتہ ناتا دنیا میں کرتے ہیں تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ دونوں خاندان برابر کے ہوں، یعنی ان میں بہت اونچا نیچا فرق نہ ہو، تو یہ تعلقات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہاں ہم جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنے جو ہے تمام جو ہے احکامات میں وہ کل ہے، یعنی مکمل ہے، کامل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک، یعنی یہاں آج کے معنی ایک ہے، اور یہاں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہاں کوئی، تو لہٰذا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم احد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلا اور جو ہے وہ بے نیاز ہے، اور کوئی اس کا ہمسر یا اس جیسا نہیں ہے۔ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے؟ کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے پھر کوئی اور سورت پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ یہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہم کو اس سورت سے محبت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ محبت کس طرح آئے گی؟ نیچے کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملے، تعارف ہو، اور اس کے رشتہ دار میں کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بہت بڑا افسر یا تاجر وغیرہ ہو، تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کا ذکر ضرور کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہیں، میرے بھائی فلاں افسر ہیں وغیرہ۔ تو یاد رکھیے اللہ تو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، اور سب سے بڑھ کر محسن ہے، اور پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح کہ اللہ نے سکھایا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اس کا اظہار ہم اس سے کریں گے، تو پھر یہ جو ہے سورت جو ہے ہمیں جو وہ تسکین دے گی، یا جو اس سے مقاصد حاصل ہوں گے وہ اصل ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے بعد اس جیسا معاف کرنے والا نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والے نہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر صفت میں اس جیسا کوئی نہ ہے، نہ تھا، اور نہ ہوگا۔
ہم عارضی ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہوگی، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اور یہی جو ہے ہوتا ہے۔ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور کیسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں جو ہے خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا، پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے۔ اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا جو ہے پلان بنائیے اور اس سے مدد مانگیے۔ آئیے آگے چلنے سے پہلے ہم اس کا ترجمہ ایک بار کر لیں۔ جی کون کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے۔ ہاں عارف بھائی آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، چلیے آپ کر لیجیے، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو۔ جی بردر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وَلَمْ يَكُنْ اُنْهُمْ آخَدَ کوئی بھی۔ اچھا چلیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں۔ سوال جواب میں دیکھیے، میں نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہ چھوٹی صورت ہے، اس سے عقیدہ خالص ہوگا، یہ آسان صورت ہے، ایک آئی قرآن کے برابر ہے۔ جی ABCD کیا ممکن ہے؟ چاروں ہی، یہ چاروں جو ہے اس کے جواب ہے۔ عہد کے دو معنی ہیں، ایک اور کئی، ایک اور برابر، ایک اور کوئی، ایک ہمسر۔ ABCD جی کیا جواب ہوگا؟ عہد کے دو معنی سی ایک اور کوئی، سی ایک اور کوئی۔ کفواً کا ترجمہ ہوگا ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے، ہمسر، ایک، برابر، کوئی۔ ABCD جی اے اور سی ہمسر اور برابر۔ ولم یکن میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ 2، 5، 3، 6۔ ABCD ولم یکن 3۔ گڈ۔ سورۃ اخلاص کی محبت میں صحابی کو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ قرآن کا حافظ بنا دیا، حضرت نے پڑھنے پر ابھارا، جنت میں داخل کر دیا، مجھے حدیث یاد دی۔ ABCD بی اور جی سی، بی اور سی۔ BC۔ اب ہمارا یہ سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، یہاں ہم 1 منٹ کا وقفہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا اگر اس سبق کے بارے میں سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم اگلے حصے کی طرف چلیں۔ تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گرامر کے حصہ دوم میں آج یہ ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس کیا ہے۔ آج ہم نے فعل ماضی کے 4 مزید جو ہے افعال جو ہے وہ ضربہ، سامعہ، عالمہ، عاملہ جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ یہ ہم سکھلائی جو ہے TPI ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں، تب جو ہے آپ گرامر سیکھ سکیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ اسم کسی چیز کا نام یا صفت ہوتی ہے اور اس کی پہچان یہ اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے یا اس پر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آتی ہیں، یا ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے جمع کے صیغوں میں واو، نون، یا نون اور الف تا آتے ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور تیسرا ہم نے دیکھا تھا حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے اور وہ جو ہے نہ اسم ہوتا ہے اور نہ خود فعل ہوتا ہے۔
مثلا اسم کے ساتھ جب ہم نے جو ہے وہ ضمائر کو ملایا تو کیا بنا؟ سے کتاب تھا، کتابوں کتابوں کا کتابی، کتابوں کو کتابوں، اور جب ہم نے حرف کے ساتھ ملایا تو دیکھیے منہ من کا منی، منکم منا۔ اچھا فعل کے ساتھ ملایا تو کیا ہوا؟ فعل فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا۔ یہ اصل میں ٹیبل میں نے انگلش جو ہے وہ پروگرام سے اٹھایا تھا، اس لیے اس میں انگلش کے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس میں کہیں سے اردو کے الفاظ جو داخل کر دوں۔ آپ صرف ٹیبلوں کو دیکھیں، اس انگریزی کو چھوڑ دیجیے۔ کتابوں کتابوں، کتابوں کا کتابی، کتابکم کتابنا، منہ من کا منی، منکم منا، فعل فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا۔ اب آپ میں سے کوئی باری باری ایک ٹیبل کرا دیں اس میں سے۔ جی عارف بھائی آپ سب سے اوپر ہیں، آپ کتابوں کا کرا دیں، چلے جی عارف بھائی کتابوں کا کرائیے، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو، آپ میوٹ ہیں۔ کتابہ کتابہم، کتابو کا کتابی، کتابکم کتابنا۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ منہ کا کون کرائے گا؟ شگفتہ آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، چلیے آپ کر دیجیے منہ کا۔ منہ منہم، من کا منی، منکم منا۔ جزاک اللہ جی صفر نجمہ آپ جو ہے فعالہ کا کرا دیجیے، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے۔ فعالہ کا ٹیبل سسٹر نجمہ۔ فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتو فعلنا۔ میں فالتو نہیں ہوں۔ اچھا چلیں، وہ ادھر ہے، ایک اور نے اٹھایا، ہاں مصباح آپ نے کہا تھا آپ فعالہ کا ذرا آہستہ کرائیں تاکہ میں سیکھ لوں۔ یہ بہت سارے میرے ساتھی جو بیٹھے کلاس میں سیکھنے والے ہیں، آپ لوگ کو استاد لوگ ہو۔ ہاں چلیں، فعل فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی ذرا توجہ چاہیے، اپنے میوٹ رکھیے تاکہ شور نہ ہو، لمبا سانس لے لیں، کیونکہ یہ گرامر کا حصہ جب تک میں مدارے نہیں لوں گا یہ اس کو میں بار بار دہراؤں گا تاکہ یہ ہمارا پکا ہو جائے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا عربی میں اکثر افعال جو ہیں یا فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فاعل لام، فاتح، نون صاد را، ضاد را با، یا سین میم عین سم۔ دیکھیں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا ہوا جو ہے یہ اس کی فعل کے اندر کوئی علامت نہیں آتی۔ جو فعل کا پہلا صیغہ ہوتا ہے جیسے فعلا تھا، اس میں ہوا یا جو ہے وہ خود موجود ہے۔ ہم کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ فعل کے ساتھ آخر میں واو الف کی شکل میں آتا ہے، جیسے فعلو۔ اور انتا کا ہم نے دیکھا تھا یہ فعل کے ساتھ تیز زبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے فعلتا۔ اور آنا کو ہم نے دیکھا تھا یہ فعل کے ساتھ پیش کے ساتھ آتا ہے، فعلتو۔ فعلتو این کی آواز نکالنی ہوتی ہے ورنہ وہ فالتو ہو جاتا ہے۔ فالتو اردو کا لفظ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ حیثیت ہے، یہ ہے فعلتو، میں نے کیا۔ انتم، اس کی علامت کیا ہے؟ تم آ جاتا ہے، جیسے فعلتو۔ اور نحنو کی علامت جو ہے وہ کیا آتی ہے؟ نا، یعنی فعلنا۔ تو اس سے ہم نے اسے بنائے تھے، یہ دیکھیے آپ کے لیے میں اسے دوبارہ ہوتی ہے اور فعل میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں ہم جو ہے اس کی ضمیر ہم ہی رہتی ہے، اور فعل میں جب یہ آتا ہے تو یہ کس سے آئے گا؟ واو الف سے ظاہر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے انتا جو ہے یہ جو ہے اس کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ کا۔ انتا کا کی ضمیر سے آتا ہے، اور جب یہ فعل میں آتا ہے تو اس کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ تا زبر، یعنی زبر کے سے تا۔ آنا جو ہے اس کی ضمیر جو ہوتی ہے یا ہوتی ہے، اور یہ جب فعل میں آتا ہے تو یہ پیش تو کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو جمع کے صیغے انتم،
اس کی ضمیر جو ہے کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، اور یہ جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ تم کے شکل میں آتا ہے، اور نحنو جو ہے یہ اس کی ضمیر نہ ہوتی ہے اور فعل کے ساتھ یہ نہ ہی کی شکل میں آتا ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ ایک حالت ہوگی۔ دوسری حالت ان ضمائر کی کیا ہوتی ہے؟ ہو، ہم، کا، ہی، کم، نہ، اور جب یہ افعال کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں تو ان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ہو کے تو کوئی ہے ہی نہیں، جمع ہم کے لیے واو آتا ہے، انتا کے لیے تا آتا ہے، اور آنا کے لیے تو آتا ہے، انتم کے لیے تم آتا ہے، نحن کے لیے نہ آتا ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھی طرح ازبر ہو گئی ہے تو سمجھ لیں آپ نے بہت بڑا حصہ قرآن کا سمجھ لیا۔ کیوں؟ جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ ان کے ساتھ آتے ہیں، یا تو یہ ضمیر علیحدہ سے ان کے ساتھ آئیں گی، یا جڑ کے آئیں گی، یا پھر فعل کے ساتھ جو ہے آخر میں ان شکلوں میں آئیں گی جو یہ ہے۔ چلیے، ہم نے پڑھا تھا فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں: فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، اور فعل عمل حکم دینا یا گزارش کرنا۔ آئیے فعل ماضی کو لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا اس کا ٹیبل: فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ چلیے آپ میں سے کوئی جو اس ٹیبل کو دہرائے، یہ بہت بنیادی ٹیبل ہے، اس کو ہم کم از کم 3 لوگوں سے دہرانا چاہیں گے۔ جی ہاں، ہینڈ ریز کیجیے۔ شگفتہ آپ نے سب سے پہلے ان میوٹ کی ہے اور ہینڈ ریز کیا، آپ دہرائیے پہلے، پھر اس کے بعد فعلا، جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی سسٹر مصباح، اب آپ دہرائیے۔ فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی مسز اجاز آپ کرانا چاہیں گی، آپ بھی ایک بار کرا دیجئے۔ مسز اجاز اگر آپ کرانا چاہتی ہیں تو کرا دیجئے، یا کوئی اور کرانا چاہتا تو ہینڈ ریز کیجئے۔ جی نجمہ آپ آ گئی ہیں، چلیے آپ کرا دیجئے فعلا کا۔ ذرا ایسا کرائیے گا، میں سیکھ رہا ہوں۔ فعلا بھاگ جاؤ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا میں نے کیا۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ ان کے ہم لیے سب جو نے کیا۔ ہماری اچھا ساتھی ہے نا، وہ بیچارے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت تیزی سے کر رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بس کی کلاس سے، شیطان کہتا ہے آ جاؤ چلو چلو، دیکھو یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا، تھوڑا سا آسان ہی کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا فعلا، فتحا، جعلا، پھر ہم نے پڑھا تھا ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، ابدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے جو پڑھنا تھا وہ تھا دربا بھی، تو دیکھیں اس سے پہلے ہم یہ سوال جواب لیتے ہیں فعلا کے۔ حل فعلا، کیا جواب ہوگا حل فعلا کا؟ نام حل فعلا، نام فعلا، نام حل فعلو، نام فعلو، نام فعلو، ان دونوں کا تو پکا کر لیں، یہ غائب کے سیغے ہوا ہوں والے جو ان کا جواب یہی رہتا ہے، وہ خود جواب رہتا ہے جو سوال ہوتا ہے، صرف حل کی جگہ نام یا ما یا لا جو ان کے مطابق ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ حل فعلتا، اس کا نام کیا جواب؟ فعلتو، نام فعلتو، یہ آپ نے پکا رکھنا ہے کہ تا زبر کا جواب جو ہے وہ ہمیشہ تا پیش سے آئے گا، یعنی انتا کا جواب آنا کے سیغے سے آئے گا۔ حل فعلتو، کیا جواب نام ہوگا؟ فعلنا، نام فعلنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تم والا صیغہ جو ہے یہ اصل میں انتم کا ہے، تو اس کا جواب ہمیشہ نانو یعنی نا سے آتا ہے۔ تو آئیے ایک نیا لفظ آج دیکھتے ہیں، خیر، 2 پیش کے ساتھ یہ اصل حالت میں ہے، اور 2 زبر کے ساتھ خیر یہ مفعولی حالت میں ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں حل فعل خیر، جملہ تھا حل فعل ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا خیر، تو کیا جواب ہوگا؟ نام فعلا، نام فعلا خیرہ،
خیرن اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ الف کو آخری کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر الف پڑھنا ہو تو پھر وہ جو ہے خیرہ ہوتا ہے. حل فعلوا خیرن، اب کیا ہوگا جواب؟ نام فعلا نام فعلوا خیرا. ہم فعلوا خیرن، یعنی فعلا کا جواب فعلا سے ہو گیا، فعلو کا فعلو سے ہو گیا، باقی وہی ساری چیزیں ہیں جو حل کی جگہ صرف نام کا فرق ہے. اب آتی ہے بات حل فعلت خیرن، نام فعلتو خیرا. نام فعلتو، آج نمبر جو ہے وہ تاپیش سے جواب میں بدل گیا. حل فعلتم خیرن، اب کیا ہوگا؟ نام فعلنا خیرا. نام یعنی تم جو ہے وہ نا سے بدل گیا. تو یہ پورے 20 لیسن کے اندر جہاں بھی یہ ڈائلاگ یا یہ جو مکالمہ آئے گا عربی کا، ان میں اصول یہی ہے، ہوا کا جواب ہوا سے، ہوں کا جواب ہم سے، انت کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحن سے. اور ان کی ضمیریں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو آج بڑی تفصیل سے دوبارہ دہرا دیا. من فعلا کے کیا معنی ہے؟ کیا وہ کر چکا، کس نے کیا، کون کر رہا ہے، وہ کر چکا ہے ABCD. من کس نے فعلا، کیا؟ کس نے کیا. کس نے کیا؟ جعل اللہ کا ترجمہ کیجئے، جعل اللہ اللہ نے بنایا. اللہ بناتا ہے، اللہ اللہ پیدا کرتا بناتا ہے. اللہ نے اللہ بنایا، اللہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے. بناتا ہے نہیں، بناتا ہے مضارع ہے. یہ جعل ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے بنایا. اچھا. اللہ کے سماوات کے معنی بتائیے. اللہ نے پیدا کیا آسمان، اللہ پیدا کرتا ہے آسمان، اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان، اللہ پیدا کرتا ہے زمین. ABCD. جی اللہ نے پیدا کیا آسمان. آپ نے کہا آسمان، یہ تو سماوات جمع کا صیغہ آ رہا ہے، تو آسمان میں جمع کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے پیدا کیا آسمان، اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان. یہ سماوات جمع ہے آسمان کی، سما واحد ہوتا ہے، سماوات جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے جواب میں جمع بہت سے آسمان ہو گئے. چلیے اب آج کا سبق دیکھتے ہیں. اب میوٹ کر لیجئے، توجہ کیجئے. دیکھیں آج ہمارے لیے کیا آیا ہے. درابا، آج تو مار کٹائی والا کام آ گیا. درابا اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے کیا. آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ جو 3 اسما ہیں ان کے نیچے زیر آ رہا ہے، درمیانی حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے. درب ایک ضرب تھا، دربا، سامعہ، عالمہ، عاملہ، تو یہ زیر والے سے یہ آ جا رہے ہیں، اس لیے ذرا توجہ رہے کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے. درب کے معنی ہوتے ہیں مارنا، لیکن جب اس کے ساتھ ایک لفظ جو ہوتا ہے مثلاً یعنی مثال، تو کیا ہوگا؟ درب مثلاً کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کی. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے معنی تبدیل کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے فعل کے ساتھ جب کوئی اختصاصی لفظ آ جاتا ہے تو وہ بعض اوقات اس کے معنی، یہاں درب کے معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن اس پورے جملے میں مارنے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. دربا مثلاً اس نے مثال بیان کی. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں دربا کا ٹائم. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، سب نے مارا یا آپ سب نے مارا آئے گا. چلیے جی شہناز آپ نے انمیوٹ کیا ہے، پہلے آپ دہرا دیجیے پھر دوسروں کو باری دیتے ہیں. جی سسٹر شہناز دہرائیے اس ٹیبل کو. आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है. میری آواز آہستہ آ رہی ہے؟ یہ تو کوئی ٹھوک بجانے والی آواز. چلے جی سدرا خوشی آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، آپ بھی دہرا دیجیے. چلیے اسے سدرا خوشی. دارابا، دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ان سب نے مارا. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مصباح آپ دہرائیے ابھی. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، زاربتا آپ نے مارا، زاربتو میں نے مارا، زاربتم آپ سب نے مارا، زاربنا ہم سب نے مارا. ہاں چلے جی اور کون کرائے گا؟ ناہید ناصر آپ نے ہینڈ ہی نہیں ریز کیا. چلیں آپ بھی کرا دیجیے.
चलिए सर मैं आज नहीं जवाब दे सकूंगी पहले क्योंकि समीरा, लगता है आज बड़ी देर से बाद हैंड किया है। समीरा आप करा दीजिए उनकी जगह, वो उनका शायद कोई प्रॉब्लम होगा। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सबने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सबने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। हाँ चलिए जी, सिस्टर नाहिद अभी आप फिर दोबारा नजर आई थी, किधर गई? दोहराइए। यस नाहिद, नासिर दोहराइए सिस्टर। अच्छा सर मेरे कनेक्शन से अभी मसला है, मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में कर सकूंगी, इसमें थोड़ा सा मैं नहीं, आपकी आवाज साफ आ रही है, मसला कहाँ से हो गया? अगर मसला है तो बात कैसे कर रही है? नहीं असल में मैं मोबाइल पे हूँ, मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, समझ रहे हैं, तो मेरा इशू है थोड़ा सा। फिर हम उससे तो जबान नहीं करता है। चलिए नजमा सुनाई इनको जबान। ज़रब कुछ भी नहीं है ये भी। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सबने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सबने मारा, ज़रबना हम सब ने। कहीं आप कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे पास कंप्यूटर। हाँ जी, सवाल जवाब लेते हैं। ये प्लीज जब आपकी शोर को बंद करते हैं तो उसे बंद रहने दीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो। हल दराबा क्या जवाब होगा? हल दराबा नाम क्या जवाब होगा? हाँ नाम। नाम ज़रब, ज़रब हल दराबू अब क्या जवाब होगा? हल मा दराबू, ज़रबू, मा मा ज़रब, दराबू। मा ज़रब मारना जो है कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए हम नाम से जवाब नहीं दे रहे, वरना नाम से जवाब दे वो भी सही होगा। जवाब टेक्निकली जो है वो ग्रामर के हिसाब से सही है, नाम दराबा, हाँ उसने मारा। लेकिन हम चूंकि मारना कूटना अच्छा नहीं है, हमने अपने उस्ताद से यही सुना है कि हम यही कहते हैं कि ये मार खाई की वजह जो है नाम में जवाब है। माँ दरबता इसका क्या जवाब होगा? मा हल दरबता, ज़रबतु हल दरबता, हल दरबतु। माँ दरबतू, हल दरबतू अब क्या होगा? मा हल ज़रबना माँ दरब, जवाब वही है। देखिए दरबा का जवाब दरबा से है, दरबू का जवाब दरबू से है, दरबता ये पेश में चेंज हो गया, दरब दरब तुम जो है ये दरबना में चेंज हो गया। तो ये आपने याद रखना है, डायलॉग में यही तरतीब चलेगी, यही तरतीब से डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने मुकालमे बनाए हैं। तो ये आपके लिए आसानी है कि बार बार दोहराने से वो ज़हन नशीन हो जाएगा तरीका। चले जी, आज एक नया लफ्ज लेते हैं, जैदुन। जैदुन पहले तो ये बताएं इसमें फेल है, हर्फ है, क्या है? मुझे तो हर्फ लगता है, मुझे हर कसमा हर्फ पता नहीं क्यों। इस समय इस समय कैसे पता चला? इसमें एक भाई तो मेरा कह रहा था फेल है। चले सर दो दो पेश पेश दो दो ज़बर जबर। सर जैद तो नाम है और नाम है, कसम होता है। सर नहीं, सर नाम की जैद बात नाम नहीं है है। और नाम कसम होता है। ये ग्रामर में जवाब नहीं है कि नाम है तो इसलिए इस समय नहीं। सर पढ़ा ग्रामर था में जवाब टेक्निकली मैंने भी पढ़ा था ऐसा नाम या सिफत। नजर आ रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे तनवीन है। क्योंकि बाज इस्मा ऐसे होते हैं या बाज अफ़ाल ऐसे आते हैं जब आएंगे उनकी हालत ऐसे होगी कि उनके ना पेश होगा, ना जबर होगा, ना जेर होगा, और आपको कहा जाएगा कि ये बताइए क्या है। वो फिर अपनी आप याददाश्त को पकड़ के लाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ दारुन, या उस पे पेश उड़ा दूं, दार लिखूं, जैसा कि लिखने का तरीका होता है कि आखिरी जो है वो हरकत टाइप कर देते हैं या बोलते ही नहीं दार, अब कोई पता नहीं चल रहा है क्या चीज है, इसम है, फेल है। लेकिन अगर आपने अपनी याददाश्त में रखा था कि दार तो घर को कहती है और ये इसम होता है, तो आप कहेंगे जी ये इसम है। और अगर मैं पूछूंगा कैसे, आप कहेंगे जी दार जो है समाई है, हमने चुना कि ये इसम है। उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि इस पे अलिफ लाम आ रहा है, इस पे दो पेश आ रहे हैं, दो जबर आ रहे हैं, दो जबर नहीं, आप कहेंगे ये हमारा सुना हुआ है, हमें पता है कि ये दार जो होता है मतलब ये इसम होता है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आगे आएंगी। अभी यहाँ सिर्फ यही याद रखें, अलिफ लाम और तनवीन जाए वो तो पक्का इसम है। हल दराबा जैदन, हाँ जी ये जैद का इजाफा कर दिया है, बाकी मुकालमा वही था पिछला, तो जवाब दीजिए। मा ज़रबा ज़ैदन, मा ज़रबा ज़ैदन। बताइए, हमें पसंद नहीं है जी, इसलिए हम माँ ही लगाएंगे। हल दराबू जैदन जी,
ما ज़रबू ज़ैदन हाँ ज़रबू ज़ैदन उन्होंने जैद को नहीं मारा। हल दरबता जैदन, नाम ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतु ज़ैदन हल दरबता, मा ज़रबतु मैंने जैद को नहीं मारा। मैंने मारा क्या, मैंने तुझे देखा भी नहीं। हल दरबतु जैदन, हाँ जी। मा ज़रबना ज़ैदन ضربنا زيدا हम सब ने भी जैद को जो है नहीं मारा, क्यों बल्कि हमने तो उसे देखते ही नहीं, देखते तो शायद मारते। आइए हल इसके सवाल जवाब। हल दरबता, मा दरबना, मा दरबा, मा दरबतु, मा दरबू, क्या जवाब होगा? ये बी सी मा ज़रबतु सी मा ज़रबतु सी तर्जुमा कीजिए। और उन लोगों ने नहीं मारा, व मा दरबतु व मा दरबा व मा दरबू व मा दरबना, उन लोगों ने, ए बी सी डी। जी मा ज़रबू मा दरबू, उन लोगों ने। अच्छा, ये समिया जो है हमने पढ़ा हुआ है, समी अल्लाह लिमन हमिदा, ये जब हम नमाज के वो कलमा पढ़ रहे थे तस्बीहात, तो वहां हमने पढ़ा था कि सुन लिया उसकी अल्लाह ने। आइए उसका टेबल देखते हैं। सामिया, अब ये तलफ्फुज पे तवज्जो रहे, तलफ्फुज पे, ये तब्दील टेबल है इसलिए तलफ्फुज को गौर रखिए। ये जेर वाला है। सामिया, सामिउ, सामिअता, सामिअतु, समेतु, समेतु, समेयु, उसने सुना, समेयु, उन सब ने सुना, समेता, आपने सुना, समेतु, मैंने सुना, समेतु, आप सब ने सुना, समेना, हम सब ने सुना। चले जी, हैंड किसने रेज किया? समीरा, पहले तो आप दोहरा दीजिए, फिर बाकी उनसे सुनते हैं। चले जी, समीआ समीरा का टेबल दोहराओ भाई। हाँ, समीआ उसने सुना, समीउ उन सबने सुना, समीअता आपने सुना, समीअतु मैंने सुना, समीअतुम आप सबने सुना, समीअना हम सबने सुना। जी उसके बाद शगुफ्ता ने हैंड रेज किया हुआ है। चले जी सिस्टर शगुफ्ता, आप भी दोहरा दीजिए। समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीउता आपने सुना, समीउतु मैंने सुना, समीउतुम आप सब ने सुना, समीअना हम सब ने सुना। जी उसके बाद नजमा सिस्टर ने अनम्यूट किया हुआ है। चलिए सिस्टर आप भी दोहराएं। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। सिस्टर यहाँ आपका जो है ना रुक रुक के बोलना ज्यादा अहम है, बाकी लोगों का तेज तेज बोलना अहम है। क्यों? वो सीख रहे हैं, आप सीखी हुई है, तो आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। यही आपकी सिखलाई है हमारे पास। हमने आपको कुछ नहीं सिखाना, आप सीखे। हमने आपकी स्पीड को कमजोर करके लाना है कि आप इस स्टूडेंट के लिए नमूना, क्योंकि आप सही तलफ़्फ़ुज़ करती हैं, आप इसलिए क्लास में अल्लाह ने बिठाया कि आप हमारी इस्लाह करें। इस्लाह आपकी तरफ से ये, अगर आप ट्रेन की बजाय जहाज की स्पीड से जाएंगे तो जहाज को गायब हो जाता है, तो हमें नजर ही नहीं आएगा। तो आपने हमसे ये सीखना है कि स्पीड स्लो करके कैसे पढ़ाएं, और दूसरों को हमने ये देना कि तेज दौड़ो ताकि वो स्पीड तेज करें, उनका तलफ़्फ़ुज़ पक्का हो। तो ये अहम चीज है। चलिए, अच्छा जी, ये तो हो गए 2 बंदे, 3 हो गए ना। चलिए बस 3 ही काफी होते हैं। हल सामिया, क्या जवाब होगा? जवाब दीजिए। हल सामिया, नाम समिया नाम सामिया, वही जवाब होगा। हल सामिउ, अब क्या जवाब होगा? नाम हाँ समिया नाम सामिउ। हल समीता, यहाँ पे जो है जवाब बदलता है, तो इसलिए यहाँ पे नाम आपने समिया समीउ नाम समीत। और ये क्या होगा? हल समेतु, नाम क्या जवाब है? समिया नाम समिया। ये जो है आपके टेबल देखिए बार बार एक ही अंदाज में आ रहा है। समी है तो वो समिया, समीउ है वो समीउ। समीता जब ये जबर के साथ है तो जवाब में पेश के साथ समीतु आ गया। ये समीतु आया तो यहाँ पे नहीं। चलिए अब अगला एक लफ्ज लेते हैं, अल कुरान। देखिए ये एक मुख्तलिफ मुनफरिद जो है वो चीज आ गई। अब तक जो हम नए अल्फाज सीखे थे वो सब दो पेश दो जबर के साथ आ रहे हैं। यहाँ एकदम एक चीज होगी। यहाँ पे क्या हो गया? एक पेश और एक जबर आ गई। ये क्या हो गया? हाँ जी, कोई बताएगा यहाँ एक पेश एक जबर क्यों है? अभी तक तो सारे अल्फाज जितने मैंने आपको सिखाए दो जबर दो पेश के साथ चल रहे थे। जी यहाँ एक पेश और एक जबर क्यों है? अल कुराना, एक पेश हो गया एक जबर हो गया। जी
नसीर अहमद। कुरान में और कुरान को। इसलिए कि इसमें अल लग रहा है, इसलिए कि इसमें अल लग रहा है, अलिफ लाम। अब ये एक और नया कायदा कानून आ गया जो इससे पहले आपको हमने नहीं बताया था, या बताया था तो उस वक्त आप जो है वो तेजी में गुजर गए, आपको पता नहीं चला। अब इसको पक्का करें, जिस इसम पे अलिफ लाम लग जाए उस पे तनवीन नहीं रहती, तनवीन जो है हल्की हो जाती है। दो पेश हो एक पेश रह जाता है, दो जबर हो एक जबर रह जाता है, दो जेर हो तो एक जेर। ये अलिफ लाम का कमाल है। तो ये याद रखें, अलिफ लाम के साथ तनवीन कभी भी नहीं आएगी, तनवीन नहीं आएगी। तनवीन हमेशा उस वक्त आएगी जब अलिफ लाम नहीं होगा। अगर ये लफ्ज होता कुरान तो फिर ये होता कुरानुन दो पेश के साथ और कुरानन दो जबर के साथ, कुरानिन दो जेर के साथ। लेकिन अलिफ लाम आ गया तो अब हम इसे पढ़ेंगे अल कुरानु एक पेश के साथ, अल कुराना एक जबर के साथ, अल कुरानी एक जेर के साथ। तो ये याद रखना है, ये पक्का कायदा खुलिया है कि अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आती, और जब तनवीन हो तो अलिफ लाम नहीं आता। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आते। तो आइए यहाँ हम मुकालमे में देखते हैं। हल समिअल कुरान, हल समिया का अभी हमने जो है मुकालमा किया था, सिर्फ अल कुरान जो है ना उसका इजाफा हो गया। तो क्या जवाब होगा? हल नाम समिअल समीउल कुरान, नाम समीउल कुरान, हल समिअल कुरान। अब क्या जवाब होगा? नाम समीउल कुरान, वही जवाब होगा, समियों का समियों रह गया। हल समेत अल कुरान, नाम समीउल कुरान, कुरान नाम समेत, क्योंकि जबर जो है वो पेश में तब्दील हो जाएगा। नाम समेत। और हल समेतुल कुरान, ये क्या होगा? नाम समीउल कुरान, नाम समेत। नाम समीउल कुरान, समीउल कुरान। हमें हुआ ना हुआ के साथ, हुम के साथ, अंता आना के साथ, अंतुम नहनु के साथ। अब आपके यहाँ तो अंता अंतुम नहीं लिखा, ये जो पीछे इतनी जो मैं तफसील से 3 दिन से आपके साथ दोहरा रहा हूँ, हुआ जो है उसकी जमीर हु होती है और फेल में वो नहीं होता। जैसे अब समय में जो है ये हुआ मौजूद है, हमें नजर नहीं आ रहा। और ये फिर आपको मैंने बताया हुम की जमीर हुम होती है और उसकी फेल में पहचान वाव अलिफ से होती है, ये हुम को जाहिर कर रहा है। फिर हमने बताया अंता जो है उसकी जो है जमीरी हालत काफ होती है और फेल में ये ते जबर के साथ आता है, और आना जो है इसकी जमीर ये होती है और ये फेल के साथ ए पेश के साथ आता है। और अंतुम जो है वो उसकी जमीर तुम होती है और फेल में ये तुम के साथ आता है। और नाहनु जो है उसकी जमीर ना ही होती है और फेल में भी ना। ये जो इतनी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बनाने की, वो ये पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ आपने इन चीजों से पकड़ना है तर्जमे को, कि आया ये वाव अलिफ आ रहा है, ता ज़बर आ रहा है, पेश आ रहा है, तुम आ रहा है या ना आ रहा है। चलिए सवाल जवाब देखते हैं। समी अल्लाह के मायने बताइए। उन सब ने सुना अल्लाह को, अल्लाह ने सुन लिया, आपने सुन लिया अल्लाह को, अल्लाह सुन रहा है। ABCD, अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया, माजी का सीगा। तर्जुमा कीजिए। समेअना, उसने सुना, हमने सुना, मैंने सुना, आप सब ने सुना। ABCD, समेअना ना, हमने सुना, हमने सुना। हल समेतल कुराना, नाम समेतल कुराना, नाम समेतल कुराना, नाम समेतल कुराना, नाम समेतल कुराना। ABCD, समेता समीतुल कुरान डी आएगा, पेश आएगा। देखिए ते का जवाब हमेशा जबर का जवाब पेश से देते। हल समेतु आजाना, नाम समीउल आजान, नाम समीउल आजान, आजाना, नाम समेतुल जी एक ये आएगा। तुम है, तुम का जवाब ना के साथ देते हैं। यही हम मश्क करते आए हैं, यही आपको सिखलाई कर रहे हैं इतने दिनों से, और यही आपने पकड़ा। चलिए आगे टेबल हो गया। आलिमा जी, आलिमा ने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिम का आपने जाना, अलिम को मैंने जाना, अलम तो आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने। कोई आप में से एक करा दे, टाइम कम है और काम ज्यादा है तो चले। हाँ जी, कोई नया बंदा जिसने अभी तक नहीं कराया, ये कौन आ गया? हाँ जी, मैंने बंद हाँ जी, कौन कराना चाहेगा? नया कोई बंदा भी इसे करा दे, मैं चाहता हूँ कोई नया इसे कराए।
सर मैं करा दूं? सारे पक्के लोग हैं। चले ब्रदर आरिफ आप बताइए, इस तरह से तो बहुत कराते हैं। ब्रदर आरिफ दुराई आलिमा। आले आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हमने जाना, हम सब ने जाना। वेरी गुड। अब इसके सवाल जवाब ले देते हैं जल्दी से। कल आलिमा कद आलिमा, तहकीक उसने जाना, तहकीक को जानेगा, तहकीक को जानकर तहकीक को जान रहा, ABCD। ए कद आलिमा, कद आलिमा तहकीक क्या तहकीक तहकीक उसने जाना। आलिमा माजी का सीगा है। आइए अगला टेबल लेते हैं। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने। हाँ जी, आप में से कोई दोहराएगा? जी शुरुफ्ता आपका अनम्यूट है, आप करा दीजिए जल्दी से ताकि हम आमि आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। इसके सवाल जवाब ले लेते हैं। वह आमिला का मायने बताइए। और वो काम करता है, और वो काम करता है, उसने काम किया और उसने काम किया। ABCD। वह आमिला वाव आया हुआ है जी। और उसने डी काम किया, डी और उसने काम किया। माजी का सीगा। आमिलना का वाहिद बताइए, वाहिद बताने। आमिलू आमिलतुम आमिलतु आमिलना, ABCD। आमिलना ना का सीगा आया, वाहिद इसका वाहिद क्या होगा? ये जमा है। अमिल सी अमिलतु सी अमिलतु यानी कि आना जो है नाहनु का वाहिद होता है। हल आमिला नाम आमिलता नाम आमिलू नाम आमिला नाम आमिलना, ABCD। सी नाम अमीला सी नाम अमीला आमिला ही रहेगा, नाम आमिल। आइए देखिए आज का जो नया आपके लिए था वो हम देखिए। हमने ये कहा कि कलमा जो होता है उसकी 3 हालतें होती है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत ही काम की अहम चीज इस सबक में आज ये आई है। ये कोई चीज किसी सबक में आती है हमारी। इसम फेल हरफ होता है, आपको वो मैं पहचान देता है। देखिए इसम जो है किसी नाम या सिर्फ को कहते हैं, हमें पता है। फिर हमने उसकी पहचान देखी थी, उसके शुरू में या तो अलिफ लाम आता है, या जिस लफ्ज के शुरू में जो है अलिफ लाम आ जाए, या जो है उसके जो है वो क्या हो, उसके जो है लफ्ज के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए, तो वो क्या होता है? इसम होता है। ये इसम की पहचान आपको पता है। अब आगे देते हैं। एक पहचान ये भी है इसम की कि उसके आखिर में गोल ते या अलिफ ते आती है मुअन्नस की शक्ल में। जैसे हम कहते हैं ना रब्बोहा रब्बोहू, वहां हमने हा और हू से पहचाना था। इसी तरह हम कहते हैं मुस्लिम मुस्लिमत गोल ते आ जी, और इसकी जमा मुस्लिमातुन अलिफ ते आ जी। तो ये इसम की आज पहचान आपको मिलेगी। इसम की पहचान ये है उसके शुरू में अलिफ लाम आएगा, या उस पे 2 ज़बर 2 ज़ेर आएंगी, या ये भी एक पहचान है कि उसके आखिर में गोल ते आएगी या अलिफ ते आएगी, खास तौर से मुअन्नस की। अब फेल लें, लंबा गहरा, बल्कि 2 लंबे गहरे सांस लें। फेल की पहचान बताने चला हूँ। फेल की पहचान आपको जो है सिर्फ इसी क्लास में और इसी सबक में बताई जाएगी, इसके बाद नहीं आएगी। फेल की पहचान क्या होती है? शुरू में या ता हमजा नून सीन सोफा अलिफ सीन ता वगैरह या कद आए, अगर किसी जो है उसके ये आ रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि ये फेल है। फेल की एक पहचान ये है, उसके शुरू में क्या आएगा? या ता हमजा नून सीन सोफा अलिफ सीन ता या कद। और एक दूसरी पहचान भी है उसकी, वो क्या है? आखिर में ता ज़बर ता ज़ेर ता पेश ता जज़म या नून मुशद्दद, इसको कहते हैं नून मुशद्दद आएगा, यानी डबल नून। फिर सुने, आखिर में ता ज़बर ता ज़ेर ता पेश ता जज़म और नून मुशद्दद। ये फेल की पहचान है। फेल की पहचान आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, ये आप खुद से सीखते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए आसानी के लिए इसको जमा कर दिया इलामतों को। इसम की इलामतें पहले बताई,
اب فعل کے بتا رہا ہوں. فعل کی شروع میں یا تا حمزہ نون سین صوفہ الف سین تا اور قد آئے یہ پہچان ہے, یا اس کے آخر میں تا تی تو تا جزم اور نون مشدد ہے. اس کے علاوہ ایک پہچان ہے جو ہم نے یہ 2-3 دفعہ پڑھ لی آج کے سبق میں بھی بتائیے, وہ کون بتائے گا؟ یہ اضافی بونس مارکس کس نے لینے ہیں؟ کہ فعل کی کچھ پہچانے میں نے ابھی آپ کو پڑھائی تھی بتائی تھی, وہ کیا ہے؟ ان کے علاوہ اگر کوئی اور پہچان ہے جو فعل کو ظاہر کرتی ہو. آج ہی پڑھایا, آخر میں واو الف آ رہا تھا. دیکھیں اس میں واو الف کا کہیں ذکر نہیں ہے, واو الف آ رہا تھا نا, فعلو وہ جو ہے وہ بھی فعل کی پہچان ہے, واو الف جو ہے وہ بھی آخر میں آتی ہے. باقی یہ تو تا تے تو اور یہ جو ہے تم اور نہ, یہ جو ہے ساری پہچان آتی ہے. تو یہ فعل کی پہچان کی یہ کچھ چند الفاظ ہیں, یہ کام کے ہیں, ان کو کہیں نوٹ کر لیجئے گا یا ان کو جو ہے بعد میں وہ لے لیجئے گا. اس کے بعد حرف ہم نے دیکھا تھا, حرف کی کوئی پہچان نہیں ہوتی, اور یہ حرف جو ہے اسم اور فعل کو پہچاننے کی بجائے ان کو ملانے کا کام دیتے ہیں. تو حرف آپ کو سیکھنے پڑیں گے. آئیے دربا کا ٹیبل کرائیں. ہاں جی, کون دربا کا ٹیبل کرائے گا جلدی سے؟ ٹائم کم ہو گیا, بلکہ اوپر ہو گیا ٹائم, تو چلے کوئی نہیں, ہم نے جلدی کرائیں سسٹر سمیرہ. دربا کا کراؤ. ضربوا ضربتو ضربتا ضربتم ضربنا. ہاں جی, سمیہ کا کون کرائے گا جلدی سے؟ مصباح سسٹر مصباح سمیہ کا کرا دیں تاکہ میں اگلے سوال جواب آپ کے پاس ہوں. سامیو سامیت سامیعتو سامیعتم سمیعنا. سمیہ سمیہو سمیت سمیتو سمیتم سمینا. علی ایمان کا کون کرائے گا؟ ہاں جی, علیمہ کا کون کرائے گا؟ چلیں جی سمیرہ آپ ہی کرا دو, ٹائم نہیں ہے اس لیے ابھی میں علمہ باقی لوگ. علمو علمہ علمو علمتا علمتو علمتم علمنا. ویری گڈ. اور بردر عارشی آخری والا عاملہ کا آپ کرا دیجئے. عاملہ عاملو عامل عامل عاملتا عملتو عملتم عملنا. جزاک اللہ خیرہ. سوال جواب میں آپ کو کرا دوں. من ضرب سعد, اس نے مارا سعد کو. الذین سمعوا القرآن, جن لوگوں نے سنا قرآن کو. وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الرَّسُولَ, اور البتہ تحقیق آپ سب نے جانا رسول کو. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ, اور البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا. الذین سمعوا وعملوا, جن لوگوں نے سنا اور عمل کیا. اور اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں, کیا آپ نے قرآن سنا؟ حل سمیت القرآن, ان سب نے زید کو نہیں مارا. ما ضربوا زیدن, ہم نے نیک کیا. عملنا صالحا, میں نے اسلام کو جان لیا. عملت اسلاما, اور آخری اس کا تھا کیا ہوگا جی؟ ہاں کون بتائے گا؟ اس عورت نے نیک کام کیے. عملت صالحا. چلیں, عربی میں تھا حل عملت صالحا, نام عملت صالحا. حل سمیت القرآن, نام سمیت القرآن. حل عمل صالحا, نام عمل صالحا. ماذا عملت, عملت الاسلام. حل سمیت تلاوت القرآن, نام. تو اچھا, یہ جو ہے آج کا نقطہ تعلیم جو ہے وہ ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے پہ ہمیں چلا دیا ہے اس پہ پکے ہو جائیں اور علم کو جو ہے حاصل کریں. اس کورس کی کتاب کو کم از کم 10 منٹ ضرور دیں اور علم سیکھیں. اور جو آپ کو بتایا جاتا ہے 7 ہوم ورک, ان کی پابندی کریں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو آج کی جو ہے یہ کلاس جو اختتام کو پہنچی. اب آپ میں سے اگر کسی